السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آج ہمارے ساتھ ایک اسپیشل گیسٹ ہیں، اور اسپیشل کچھ اس طرح کے ہیں کہ پہلے بھی آتے رہتے ہیں. تو اور ان کا نام ہے احمد اعجاز. اور آج ہم نے ان کو بلایا اپنے پروگرام میں، چونکہ وہ الیکشن ایکسپرٹ ہیں اور انڈیا میں الیکشن شروع ہو گئے ہیں. انہوں کی دیہڑی پھر لگنا شروع ہو گئی کہ اب جو ہے انڈیا میں جو الیکشن ہے وہ پاکستان کے لیے کیوں اہم ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے الیکشن اور انڈیا کے الیکشن میں یا دونوں ممالک میں اس لحاظ سے سیاسی طور پہ کیا ایک فرق کیا ہے یا مماثلت کیا ہے. تو احمد اعجاز صاحب سر، میں تو کنفیوز ہو جاتا ہوں آپ کے نام کے حوالے سے کہ جو احمد اعجاز ہیں آپ یا اعجاز احمد ہیں، کیونکہ کئی جگہ پہ آپ کو ایک نام سے پکارا جا رہا ہوتا ہے، بس کسی یہ جگہ ایک لمبی کہانی ہے کس جو نام سے سنائی پکاروں، کیا جائے گی. نام ہے تمہارا؟ آپ جس نام سے پکاریں وہی نام ہمارا ہے. تو عام آدمی کا کیا نام ہو سکتا ہے؟ ان کو جس مرضی نام سے پکارا جائے. عام آدمی کی دیکھیں پارٹی بن گئی ہے، وہ کتنی اہم پارٹی ہوگی ہاں، انڈیا وہ میں، دیکھیں نا، وہ اندر بھی کر دے نا الیکشن کے دن. لیکن بڑی دیر اس نے اپنا کیریئر بلڈ کر لیا ہے ہاں ویسے بالکل، وہ کیجریوال ابھی نے. آگے جائیں گے میرے خیال میں. اور اس پر بحث ہو رہی ہے انڈیا میں کہ بھئی کیجریوال کے اندر ہونے سے ان کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوگا یا جو فائدہ ہوگا مودی حکومت کو، چونکہ دلی کی ابھی اس سرکار کے انہیں کے پاس پاس ہے. کتنی ریاستیں ہیں؟ 2 ہیں؟ ہاں، 2 ریاستیں ہیں ان کے پاس. اچھا، ویسے بالکل. جگہ بنانا جا رہے ہو؟ ہاں، آپ کو پتہ ہے کہ آبادی ہے اتنی 97 کروڑ اس دفعہ ووٹر وہ کر رہے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے. تو اس اتنے بڑے ووٹ بینک میں اور اتنی بڑی آبادی کے ملک میں تو، اور اگر آپ ایشوز پہ کوئی سیاست کر رہے ہیں تو میرے خیال میں جگہ تو بن جاتی ہے. اگر آپ گراؤنڈ پہ یعنی کہ زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر لوگوں کے نفسیات کو اور ان کے جذبات کو ملحوظ رکھ کر اگر آپ کچھ کام کرتے ہیں تو جگہ بن جاتی ہے. جس طریقے سے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی جگہ بنی ہے. اب دیکھیں نا کہ عمران خان صاحب کو پاکستان کے لوگوں کی جو سطحی جذباتیت ہے، انتہائی معذرت کے ساتھ، وہ ایک ہاتھ میں آئی بات اور اسی وجہ سے ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو وہ چیزیں چلتی چلی جا رہی ہیں. اچھا، ویسے تو خیر، یہ جو عام آدمی ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر بی جے پی پہ زوال آ بھی گیا تو اس کی جگہ عام آدمی نہ لے جائے، یعنی کہ عام آدمی جی پارٹی. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. دیکھیں ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں نا انڈین اس میں میڈیا میں یا وہاں کی کچھ رپورٹس میں یا اس میں وہاں پہ بھی یہی جو بحث ہو رہی ہے وہ نریندرا مودی اور اروند کیجریوال کے درمیان بات ہو رہی ہے. یعنی کہ بیچ میں جو ایک بڑی سیاسی جماعت ہے انڈین نیشنل کانگریس، ان کے راہل گاندھی کی اتنی بات نہیں ہو رہی. اور اگر یہ واپسی ہوتی ہے اپوزیشن جماعتوں کی تو اس میں بھی جو زیادہ بات ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ آگے جو اہمیت کے حامل ہو جائیں گے وہ کیجریوال ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہوں گے. تو یہ میرے خیال میں کانگریس کے لیے بھی بڑی ایک وہ ہے کہ ان کو اب ایک طرح سے 2 طرح کے تھریٹ آ گئے نا. ایک بی جے پی کی طرف سے آ گیا، ایک ان کی جو اس وقت ان کی جو اتحادی جماعت ہے اس کی طرف سے بھی ہے. اچھا، اگر میں یہ بات پوچھوں کہ جو کیجریوال ہے اور مودی ہے، ان کا جو پولیٹیکل ماڈل ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ کیسے ہے؟ اچھا، اس یا میں مماثلت کیا ہے کچھ یا اس میں مماثلتیں یوں ہیں کہ اگر ہم دیکھیں نا کہ لوگوں کے جو مسائل کے اوپر جو سیاست ہے، وہ اگر ہم دیکھیں کہ جو خدمت کی جس کو ہم سیاست کہہ سکتے ہیں وہ دونوں پارٹیز کرتی ہیں اور انڈین نیشنل کانگریس زیادہ نہیں کرتی. یعنی کہ ایک طرح سے ہم یہ سمجھیں کہ مفت کی وہ سیاست نہیں کر رہی. مثلاً اب کیجریوال کے آپ دیکھیں کہ وہ ریلیف دیتے ہیں لوگوں کو. مثلاً یہ جو پانی کا ریلیف ہے، یہ جو کھانے پینے سے متعلق راشنز کی چیزیں ہیں، یا یہ جو بسوں میں سفر کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں یا خواتین ہیں ان کو ریلیف دینے کے حوالے سے یہ مماثلت ہے. اسی طریقے سے بی جے پی کا بھی یہی سٹائل ہے کہ وہ لوگوں کو ریلیف دیتی ہے. اچھا، جب یعنی اس نے پانی سادہ جو صاف پانی کی ہاں جی، فراہمی، پانی یا جتنی بھی یعنی کہ انسانی ضرورت سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہیں اس پر آپ ان کو ریلیف دیتے ہیں، آپ کے عوام کو ریلیف دیتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے بی جے پی دیتی ہے کہ جو خواتین ہیں جو ان کو جو سہولیات ہیں، مثلا یہ جو کچن کے حوالے سے ہیں، گیس
کے ان کو ضرورت ہے. اسی طریقے سے جو ہمارے جو دیہی گھر ہیں وہاں کے انڈین, وہاں پہ جو واش رومز کے ایشوز ہیں تو وہ واش رومز کے ایشو کو حل کرتی ہے. تو اس طرح کے جو انسانی ضروریات سے جڑی ہوئی جو خدمت ہے وہ بی جے پی کے بھی ایجنڈے میں شامل ہے, اور عام آدمی پارٹی کا چونکہ نام ہی عام آدمی پارٹی ہے تو اس کے ایجنڈے میں بھی شامل ہے. یہ زیادہ تر اگر ہم دیکھیں تو جو انڈین نیشنل کانگریس ہے اس کے ایجنڈے میں زیادہ یہ چیزیں شامل نہیں ہیں. اسی وجہ سے ان کے طبقے کی طرف سے یہ ایک طرح سے تنقید بھی کی جاتی ہے بی جے پی کے اوپر کہ یہ لوگوں کو ایک طرح سے لوگوں کا ہجوم بنا رہی ہے. کہ مثلا ان کو پتہ چلا کہ یہ بے روزگار لوگ ہیں, بجائے اس کے کہ سسٹم کو بہتر کیا جائے, ملازمتوں کے مواقع پیدا کیے جائیں, وہ کرنے کے بجائے وہ لوگوں کو ریلیف دینا شروع کر دیتے ہیں, جز وقتی ریلیف لوگوں کو مل جاتا ہے. اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ سسٹم کو منگتے بنا رہے ہیں. ہاں جی, منگتے بنا رہے ہیں, یعنی کہ ہجوم بنا رہے ہیں, پھر ان ہجوم کو ریلیف دے رہے ہیں, پھر اسی طریقے سے وہ اپنا ووٹ بینک بنا رہے ہیں. یعنی کہ ایک طرح سے ایک اعتراض ہم ان پر اس طرح کا بھی سامنے آتا ہے کہ وہ ہجوم بناتے ہیں, ان کی ضروریات کا خیال کرتے ہیں, پھر ان کی ضروریات کی شکل میں اپنے ووٹ بینک کو بڑھاتے ہیں, اور وہ لوگ ہجوم بنتے چلے جا رہے ہیں. اور وہ اسی طرح کی سیاست کرتی ہے, ہجوم کی سیاست کرتی ہے, قومی سطح کی سیاست یعنی کہ نہیں کرتی. جیسے اب ہم یہ کہ پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کے سے زیادہ آئین اور آئینی اصلاحات اور ان چیزوں سے جڑی ہوئی جو کام ہے وہ زیادہ کرتے ہیں. اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی آدمی سے گفتگو کریں تو وہ بھی اس طرح کی باتیں کرے گا. ویسے پیپلز پارٹی والے یہ ایک جو میرے اہل کسان ان پر اکثر خوش ہوتے ہیں. ویسے آئی ڈونٹ نو کہ یعنی یہ ایک تصور کیا جاتا ہے کہ جو ایک دیہاتی علاقے کے لوگ ہیں وہ پیپلز پارٹی سے زیادہ ان کو ریلیف کی توقع ہوتی ہے یا انہیں ملتا ہے. نہیں, زیادہ تر تو ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہوتا ہے نا وہ پیپلز پارٹی اس کو وہ پیپلز پارٹی سے زیادہ خوش ہوتا ہے, کیونکہ جب بھی پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے ایک تو لوگ ریگولر ہو جاتے ہیں جو جن کے ایشوز چل رہے ہوتے ہیں, اور دوسرے یہ جابز ان کو ملتے ہیں, پھر سرکاری تنخواہیں جو ہیں نا وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہمیشہ سیاسی جو تنخواہیں ہوتی ہیں سرکاری لوگوں کی وہ زیادہ بڑھتی ہیں بنسبت آپ نون لیگ کو دیکھ لیں. اسی لیے جو مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ زیادہ اچھے خیالات نہیں رکھتا کہ یا کہ ان کو زیادہ جکڑتے ہیں, ان پر کوئی زیادہ. آپ بجٹ کو دیکھ لیں, جب بجٹ آتا ہے تو اس میں تنخواہیں پیپلز پارٹی کے دور میں بہت دگنی سے بھی زیادہ ہو جاتی ہیں, اور یہ 10%, 15% اس طرح کے بحث پہ لگے رہتے ہیں. تو یہی اگر ہم ادھر بات کریں تو انڈین نیشنل کانگریس کا یہی معاملہ ہے جو ادھر پیپلز پارٹی کا ہے, وہ اسی طرح کی سیاست کاری. اور اسی طریقے سے ہم اگر یہ کہیں کہ دونوں سیاسی جماعتیں ایک ترقی پسند خیالات کی حامل ہیں, ایک ادھر ہے ایک اس طرف ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب یہ دیکھیں کہ ان کا جو زوال ہے یا ان کی جو مقبولیت میں مسائل پیدا ہوئے ہیں اور وہ نیچے کی طرف گئی ہیں. اب 2014 کے بعد 2014 کے الیکشن میں, 2019 کے الیکشن میں جو انڈین نیشنل کانگریس ہے وہ بہت ہی نیچے چلی گئی, اور اس کی جگہ پہ بی جے پی 2 مرتبہ مسلسل, اب تیسری مرتبہ بھی جو وہاں بحث ہو رہی ہے انڈیا میں وہ یہی ہو رہی ہے, یا جو اشاریے سامنے آ رہے ہیں وہ یہی آ رہے ہیں کہ بی جے پی جو ہے وہ مختلف ریاستوں میں زیادہ مضبوط ہے اور وہ زیادہ بہتر. یعنی کہ اب مودی نے جو نعرہ لگایا ہے, انہوں نے کہا جی ہم 400 سیٹیں لیں گے. اب 543 کے ایوان میں لوک سبھا میں, ہاں جی 400 سیٹیں, وہ کہتے ہیں کہ جی 370 سیٹیں تو بی جے پی لے گی. تو بی جے پی کا جو اتحاد ہے تو وہ جو دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کا اتحاد ہے, تو اتحاد کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم 400 سے زیادہ چلے جائیں گے. اب دیکھیں 400 543 میں سے وہ 400 کا دعویٰ کر رہے ہیں. اگر ہم پچھلے الیکشن 2019 کو دیکھیں تو اس میں انہوں نے 303 سیٹیں لی تھیں. اور یہ بی جے پی کی تھیں یا سب کی؟ نہیں, جو 303 تھی نا, جو ساری بی جے پی کے ساتھ جڑے ہوئے اتحاد کی وہ 353 تھیں, یعنی کہ 353 تھیں, اور بی جے پی کی 300 جو ہے نا وہ 303 سیٹیں تھیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 370 تک جائیں گے اور ہمارا اتحاد 400 سے زیادہ چلا جائے گا. اچھا, دوسری طرف کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں جس میں انڈین نیشنل کانگریس سب سے بڑی جماعت ہے, ان کی طرف سے جو ہم دیکھتے ہیں یا ان کے جو ایجنڈا ہم دیکھ رہے ہیں یا ان کی جو تقریریں ہم سن رہے ہیں یا جو ان کے نعرے سلوگنز ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ اس طرح کے آ رہے ہیں کہ وہ سیٹیں حاصل کرنے کی بات سے زیادہ اس بات پر زور دے رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مودی حکومت کو ہرایا جائے. اپوزیشن جیتے یا نہیں جیتے, صاف ذرا کہ وہ ہاریں گے تو یہ جیتیں گے, لیکن ان کی گفتگویں زیادہ یہی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مد مقابل کو ہرایا جائے, ہماری جیت. یعنی کہ وہ دعوے اس طرح کے نہیں آ رہے کہ ہم 200 سیٹیں لیں گے. ان کے لیے جو ہے اپوزیشن کے لیے اس ٹائم بی جے پی جو ہے وہ مودی ہے, کہ مودی اگر ہٹ جائے تو مین فیس جو ہے وہ ہے. جیسے ہمارے ہاں جو ہے وہ پی ٹی آئی سے مطلب عمران خان ہے. اچھا, وہاں پہ لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ بی جے پی کی جو جماعت ہے وہ متحد جماعت ہے, اس میں دراڑ کوئی نہیں ہے, ڈسپلنڈ ہے, اور وہ ان کی
ایک سمجھیں کہ سفر ہے. آپ دیکھیں بظاہر تو وہ 1980 سے چلے آ رہے ہیں نا, لیکن بنیادی طور پر بھارتیہ جنتا پارٹی کی جو جڑیں ہیں وہ 1952 کی جو ہے نا بھارتیہ جن سنگھ سے ہیں, بی جے سنگھ ایسے ہیں ان کی جڑیں آ رہی ہیں. تو لیکن اگر 1980 سے اگر آپ دیکھ لیں تو 90s میں بی جے پی نے پوری ایک اپنی جو ہے وہ جو اپنی اہمیت ہے وہ پوری دہائی میں انہوں نے دکھائی. اقتدار میں بھی ہے, اٹل بہاری واجپئی آپ کو یاد ہے کہ. اچھا, لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں 1980 میں کیا مطلب, یعنی کہ 1980 سے یہ ان کو پارلیمانی سیاست میں ہیں؟ نہیں, بی جے پی جو ہے نا یہ اس نام سے 80 کی میں یہ جماعت آ رہی ہے, لیکن اس کی جڑیں پیچھے چلی آ رہی ہیں. کیونکہ واجپئی تو 1978 میں بھی وزیر خارجہ تھا. بھارتیہ جنتا پارٹی جو 1975 کا جو ہوا تھا نا, یہ اندرا گاندھی کی حکومت نے ایمرجنسی لگائی تھی, تو اس میں جن اتحاد انہوں نے مل کر وہ کیا تھا نا, ایک اپوزیشن کا کردار ادا کیا تھا, تو اس میں پھر دراڑ پڑ گئی. تو پھر اس کے بعد بی جے پی وہاں سے اس کا ظہور ہوا 1980 میں. تو 1984 کا الیکشن انہوں نے پہلی دفعہ لڑا, دو ہی ریاستوں سے شاید یا 2 سیٹیں وہ لے سکی تھی, وہ کمزور صورتحال تھی. لیکن 90s میں آ کے انہوں نے بھرپور طریقے سے وہ کیا. پھر آپ دیکھیں کہ 2014 کے بعد اس وقت تک اگر یعنی کہ جو مودی سرکار کی طرف سے جو نعرے لگائے جا رہے ہیں یا دعوے کیے جا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بی جے پی ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. ٹھیک ہے جی, وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑی ایک پارٹی پولیٹیکلی یا پاپولیشن کے حوالے سے بھی ہے, پاپولیشن کے حوالے سے بھی ہے. ان کی جو ممبرشپ ہے وہ کروڑوں میں ہے. ٹھیک ہے نا جی, جو ان کی پارٹی کے جو ممبر ہیں وہ جو بتاتے ہیں وہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں. اچھا, اسی طریقے سے ان کے پاس جو منصوبے ہیں لوگوں کو دینے کے لیے وہ 2 طرح کے بڑے منصوبے ہیں. ایک تو منصوبے یہ ہیں کہ بھارت کو بڑی اکانومی کیسے بنانا ہے, بھارت کو دنیا کے بہترین بڑے اکانومی کے ممالک میں کیسے لے کے جانا ہے. دوسرا یہ ہے کہ بھارت کے جو لوگ ہیں ان کا معیار زندگی کس طریقے سے بلند کرنا ہے یا ان کو سہولیات کیسے دینی ہے. در حقیقت آپ جو اپوزیشن جماعتیں وہ جتنی مرضی تنقید کرتے رہے ہیں, لیکن اگر ہم گراؤنڈ پہ معاملات چیزوں کو دیکھیں تو چاہے ہجوم کے حوالے سے جو ہم بات کریں تو اس طرز میں بھی دیکھیں, لیکن وہ لوگوں کو ریلیف دے رہی ہے, وہ لوگوں کو ان کے مسائل کی آگاہی بھی رکھتی ہے لوگوں کے, اور ان کو ریلیف بھی دیتی ہے. اور وہ پھر اس میں یعنی کہ لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, یعنی کہ وہ لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی پارٹی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بیچ میں گیپ ہے, یعنی کہ وہ براہ راست لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی پارٹی ہے. جو سیاسی جماعتیں ہیں صاف ظاہر ہے کہ اپنے لوگوں اپنے ووٹرز کے ساتھ جڑ جاتی ہیں تو وہ ان کا تعلق بہت زیادہ وہ مضبوط ہو جاتا ہے, اور اس تعلق سے وہ پھر آسانی سے ختم نہیں ہو سکتا. اچھا, جو مودی ہے, مودی کی ایک مقبولیت, یہ اصل میں مودی کی مقبولیت ہے یا کہ بی جے پی کی مقبولیت ہے؟ اصل میں بی جے پی پارٹی جو ہے نا, اگر ہم یہ کہیں کہ وہ مودی ہی ہے تو در حقیقت یہ نہیں ہے کہ بی جے پی مودی ہے, یعنی کہ مودی کی وجہ سے ان کی سیاسی جماعت ہے. لیکن اگر آپ یعنی کہ اگر یہ 2014 کے بعد یعنی کہ 2009 سے بعد بی جے پی کو اگر کوئی اوپر کی طرف لے کر گیا ہے اور اس میں نئی روح پھونکی ہے تو وہ نریندر مودی ہیں, جو اس وقت وزیر اعظم ہیں, 2 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں. اور اب یہی فیس بن گئے ہیں. در حقیقت پارٹی بھی یہی ہے, مودی ہی ہیں بنیادی طور پر, انہی کا ہی وہ سارا ویژن ہے یا انہی کی ساری کوششیں. وہ اتنی بڑی شخصیت بن گئے ہیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اندرا گاندھی کے پاس سب سے زیادہ بڑی مقبول ترین شخصیت میں سے نہرو کے بعد کیوں نہیں, نہرو کے ساتھ اس کا موازنہ کیوں نہیں؟ ہاں, نہرو کے ساتھ بھی موازنہ ہے, لیکن نہرو کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مودی جو ہے وہ نہرو کا ریکارڈ برابر کرنے جا رہے ہیں. 3ری دفعہ وزیر اعظم مستقل بنیادوں پہ مسلسل بنیادوں پہ بنیں گے تو وہ ایک طرح سے ہیٹرک کر لیں گے. تو وہ نہرو کی بھی ہیٹرک ہوئی تھی, تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ ہیٹرک کریں گے تو ہیٹرک کر پائیں گے. تو اس طرح اس وقت یعنی کہ ان کو اس کے ساتھ وہ کیا جا رہا ہے, کمپیریزن کیا جا رہا ہے, جوڑا جا رہا ہے. اب یہ دیکھیں کہ وہ لیڈر, اب یہ دیکھیں کہ وہ تحریکیں زمانے آپ دیکھ لیں وہ کس سطح کے وہ لوگ تھے. اس کے بعد ایک آدمی ایسا آتا ہے جو گجرات کے حوالے سے, ریاست گجرات کے حوالے سے شہرت رکھتا ہے, وہاں کا وہ وزیر اعلیٰ ہے. اس کے اوپر بہت سارے یعنی کہ آپ جو بابری مسجد اور اس طرح کے جو ہندو مسلم جو فسادات ہیں وہ ان کے اوپر ایک طرح سے ان کے اوپر داغ ہے. اس داغ کے باوجود وہ انڈیا کا 2 بار کا وزیر اعظم بن جاتا ہے, اور 3ری بار وزیر اعظم بننے کے لیے بہت زیادہ وہ پر امید ہے. تو یہ ان کی شخصیت کا ایک وہ ہے, ایک آپ سمجھیں کہ وہ کرشمہ ہے کہ جو ان کی شخصیت کو اتنا بڑا بنا کے لے گیا. جو سب سے اپوزیشن جماعتوں کے لیے یہی سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں اور دیگر جماعتیں جو ہیں وہ اب اس شخصیت کے نیچے اتنی اس کی ویسے اس کی کیا یعنی کہ کیا چیز ہے جو لوگ اس کو اتنا پسند کرتے ہیں؟
سر دیکھیں پسند میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارے ہاں اگر ہم چھاتی ہوتی چھاتی زیادہ چوڑی ہے کہ اچھا ویسے میرے خیال اس کا یہ ہوتا بھی ہے یہ چیسٹ نہیں پتہ نہیں کہ ہینڈسم انڈیا میں ویسے ہماری نسبت تو کم ہی ہینڈسم ہوتے ہیں ہاں تو یا ادھر جو ہے یعنی کہ پھر ہم نے پنجاب کی بات کرنی ہے لوگوں نے کہنا ہے کہ باعث ہو گیا یعنی پنجابی ساڑھے زیادہ سونے نے ہوتے انڈیا ایسے ہی ہے اور یعنی کہ ایون جو ادھر ہے ان کی جو بالی ووڈ ہے اس میں بھی پنجاب کا ایک بڑی ایک اپنا راج ہے ان کا. لیکن یہ ہے کہ اچھا ایک ٹائم پہ یہ سنتے بھی تھے جی کہ ان کی جو ہے نا چیسٹ اور یہ اتنے فٹ چیسٹ فٹ پتہ نہیں کتنی ہے تو یہ ہے کہ اتنی چیسٹ ہے اور یہ جی مسل وغیرہ آئی ڈونٹ نو یعنی کہ یہ والی چیز ہے یا اس کا جو ایک مذہبی ٹچ ہے وہ لوگوں میں زیادہ پاپولر ہے. یعنی کہ لوگ ایک فیل تو کرتے ہیں نا ہر ملک میں لوگ سمجھتے ہیں جی کہ ہمیں کوئی اپنی نیشنلزم کا ایک جراثیم تو موجود ہوتے ہیں لوگوں کے اندر وہ زیادہ سیل ہوا ہے یا کہ اس کی ڈلیوری جو ہے وہ سیل ہوئی ہے. دیکھیں سر جو قوم پرستی ہے نا یہ میرے خیال میں ان کو زیادہ اوپر لے کر گئی ہے اور بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے ان کا جو منشور ہے یعنی کہ جو جہاں جس جماعت سے یہ جماعت نکلی ہے جو اس کی جہاں سے جڑیں ہیں ان کے اگر آپ منشور کو دیکھیں تو وہ اسی میں یہی تھا کہ ہندو قوم پرستی تھی صاف ذرے. اچھا اس میں بھی کشمیر کی جو خود مختار حیثیت کے خاتمہ یعنی کہ ان کو ضم کرنا وہ اس کا ایک ایجنڈے میں چیزیں شامل تھیں. پھر بی جے پی نے آ کے آپ کے سامنے وہی کیا. اچھا ایک تو قوم پرستی کا وہ ہے کہ ہندوتوا کی جو ہمارے ہاں اصطلاح ہے ہاں جی ہندوتوا کی جو ہے ہمارے ہاں چونکہ یہ ایک ایسی اصطلاح ہے کہ جو ایک انتہا پسندی کی یعنی کہ ایک اعلیٰ درجے کی انتہا پسندی کی متشددانہ وہ انتہا پسندی کی وہ ایک مثال ہے. پھر جو ایک تو یہ قوم پرستی والا معاملہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ بھی لوگوں کے پھر جس طریقے سے ان کی حکومتوں نے مثلاً مودی نے یہ 2014 میں اعلان کیا تھا کہ ہم ہر سال 2 کروڑ نوکریاں جو ہے لوگوں کو دیں گے کریٹ کریں گے یعنی کہ اچھا اس کے باوجود اگر ہم اعداد و شمار دیکھیں تو وہ یہ آتے ہیں کہ لوگوں کی بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے لیکن یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے اس طرح کے مواقع کریٹ نہیں کیے. یعنی کہ وہ چیزیں چل رہی ہیں پیرالل لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے. اتنی بڑی آبادی ہے اتنی بڑی آبادی کو قابو کرنا مختلف الخیال لوگ ہیں مختلف النسل کے لوگ ہیں مختلف ایشوز ہیں وہاں پہ. اچھا ان کو لے کے چلنا ایک خاصا بڑا ہوتا ہے. پھر جذباتیت کو بھی ابھارے مذہب کا انہوں نے بہت بڑا سہارا لیا ہے سیاست کو ایک یہ بھی ان کی شخصیت اگر اکانومی ڈاؤن ہوئی تو مذہب کو آپ کر دیا مذہب کو کر دیں. مثلا آپ پچھلے 2019 کے الیکشن میں اگر آپ دیکھ لیں پلوامہ کا ایک واقعہ ہوا تھا اس کے بعد پاکستان کے ساتھ بھی ان کے مسائل چیزیں چل رہی تھیں تو وہ ایک نعرے تھے ان کے پاس اس وقت کے جذباتیت کے نعرے تھے پاکستان مخالف نعرے اور اپنی ایک اس طرح کے تو وہ ان چیزوں کو بھی لے کے کی طرف بڑھ رہی ہیں. پھر یہ ہے کہ انہوں نے اس طرح کے کام بھی کیے مثال کے طور پہ جو ریاستی جو جماعتیں ہیں جو مختلف ریاستوں تک محدود ہیں ان کو بھی انہوں نے اس طریقے سے قانون سازی وہ کی ہے کہ مثلاً ان کی بقا کا مسئلہ پڑ گیا ہے کہ مثلا اگر اب ہم دیکھیں نا کہ جو جنوبی ہندوستان کے جو 5 بڑی ریاستوں کو اگر 5 ریاستوں کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں سے ایک ریاست کے کرناٹک کے علاوہ وہاں سے مودی جو ہے بی جے پی وہاں سے سیٹیں نہیں نکال سکتے اور سب سے بڑا چیلنج بھی ان کے لیے وہی ہے. پچھلی دفعہ بھی 224 کے قریب میرے خیال میں جو انہوں نے جو 303 میں سے 224 سیٹیں وہ تھی جو انہوں نے شمالی ہندوستان سے لی تھیں. اچھا اب شمالی ہندوستان کو اگر آپ دیکھیں اور جنوبی ہندوستان کو دیکھیں تو یہ دونوں 2 انتہائیں ہیں 2 مختلف قسم کے ہندوستان. آپ ذرا اسٹیٹس کا بتائیں اس طرح زیادہ پتہ چلے گا کہ کن ریاستوں کی بات کر رہے ہیں. مثلا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شمالی ہندوستان میں مثلا آپ یہ دیکھیں کہ جو وہاں پہ بڑی مسلم ریاستیں بھی ہیں جن میں بڑی مسلم آبادیاں ہیں یعنی مثلا اتر پردیش ہے. اب اتر پردیش کی 80 جو ہے نا لوک سبھا کی سیٹیں ہیں اس میں سے پچھلی اچھا یہاں پہ مسلمانوں کی آبادی خاصی بڑی آبادی ہے کہ یعنی کہ میرا خیال میں پاکستان کی آبادی سے تھوڑی ہی کم ہے یعنی کہ 18-20 کروڑ آبادی ہے مسلم آبادی ہے اس کے اندر اور آپ پاکستان کی 24-25 کروڑ آبادی ہو رہی ہے ٹوٹل. اچھا وہاں پہ آپ دیکھیں کہ 80 جو سیٹیں تھیں اس میں سے پچھلی دفعہ انہوں نے 62 سیٹیں لی تھیں یہ جو کیا یو پی سے اتر پردیش سے. اچھا اسی طریقے سے بہار کی 40 سیٹوں میں سے انہوں نے 39 کے قریب سیٹیں. اتر پردیش کا بڑا شہر کون سا ہے؟ اتر پردیش کے شہر آپ دیکھنے پڑیں گے. اچھا ہاں تو اب یہ دیکھیں کہ وہاں کی جو بڑی ریاستیں ہیں مثلا بہار میں سے انہوں نے وہ جیتی ہیں گجرات کی ساری سیٹیں لیں جو ہے نا جھارکھنڈ کی ساری سیٹیں لیں. تو جو شمالی ہندوستان سے انہوں نے ساری سیٹیں یعنی کہ 224 سیٹیں وہ لے گئے تھے.
تو ادھر جو تھی جنوبی ہندوستان کی جو مدھیہ پردیش، کرناٹک، کیرالا، تلنگانہ، تامل ناڈو، یہ جو ریاستیں ہیں یہاں پہ صرف 2 کے علاوہ تلنگانہ میں انہوں نے 4 سیٹیں لی تھیں اور کرناٹک میں انہوں نے میرے خیال میں کوئی 29 میں سے 25 سیٹیں یہ لے گئے، تو ٹوٹل انہوں نے 30 سیٹیں لی تھیں. اچھا، یہ جو بات آپ کر رہے تھے پہلے کوئی کہ پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان مخالف کوئی شوشہ چھوڑ دیا، کچھ ہو گیا، پلوامہ ہو گیا، ابھی آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ان کے لیے اتنا ریلیونٹ ہے اس الیکشن میں، یا اس کو عام طور پہ ہوتا ہے ہر الیکشن میں ہوتا ہے، کیا اس دفعہ وہ پاکستان کو استعمال کریں گے؟ نہیں، اس وقت تک کی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں نا، اس میں پاکستان ان کے کسی منشور میں یا سلوگنز میں ہمیں پاکستان یا پاکستان سے جڑے ہوئے چیزیں نظر نہیں آ رہی، چونکہ اس طرح کے کوئی اس وقت کوئی مسائل ہی نہیں ہے نا کہ جو پہلے چل رہے ہوتے یا جو پچھلی دفعہ جیسے چیزیں چلی تھیں 2019 کے الیکشن میں جس طریقے سے چلی تھی، وہ اس طرح کے اس وقت ایسے واقعات نہیں ہوئے کہ جن کی بنیاد پہ پاکستان زیر بحث آئے. تو اس وقت پاکستان سے متعلق کوئی بڑے واقعات نہیں ہوئے اور جس کی وجہ سے وہ زیر بحث نہیں ہے پاکستان. جس طریقے سے ہم اگر دیکھیں کہ پاکستان میں اس وقت انڈین الیکشن کو زیادہ زیر بحث نہیں آ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژنس پہ یا آگے پیچھے ہمارے یہاں کوئی زیادہ موضوع نہیں بنا ہوا، لیکن یہ ہے ان کہ کے موضوعات میں بھی نہیں ہے. نہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارا تو ویسے پہلے بھی اتنا موضوع نہیں ہوتا، یعنی کہ ہمارا کوئی اینٹی انڈیا بنیاد پہ کوئی اتنا ووٹ نہیں ملتا. انڈیا میں ہے کہ وہ اینٹی پاکستانی جو ہے نا، پاکستان مخالفت، وہ ایک پولیٹیکل ایشو بنتا ہے وہ. اچھا دیکھیں، پاکستان میں بھی اگر ہم پیپلز پارٹی کے منشور کو دیکھیں یا پیپلز پارٹی کے سلوگنز دیکھیں تو وہاں پہ بھارت مخالف بہت نعرے ہمیں ملتے ہیں. اس الیکشن میں بھی ہمیں ملے تھے، آپ بلاول کی گفتگو میں اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ بہت زیادہ ملتی تھی کشمیر کو لے کے، مقبوضہ جموں کشمیر کی حیثیت کو لے کے، تو وہ بہت زیادہ چیزیں ملتی رہی، لیکن ووٹ نہیں ملتے اب ان چیزوں پہ. اب یہ جو اچھا ہمیں زیادہ مل سکتے ہیں چونکہ ہم استحصال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم ہمارے مسائل بہت زیادہ گمبھیر ہیں، ہمیں شاید مل سکتے ہیں، لیکن وہاں کے اس طرح کے مسائل نہیں ہیں کہ وہاں وہ یہ سمجھیں کہ یہ مسئلہ بھی پاکستان کی وجہ سے ہے. اچھا، دہشت گردی کے حوالے سے جو وہ پاکستان پر الزامات لگاتے رہتے تھے کہ وہ پاکستان دہشت گردی میں ملوث رہتا ہے اور ہم اس طرح نہیں کر سکتے، تو یہ بھی اگر ہم دیکھیں تو 2019 کے الیکشن کے بعد اس میں کوئی زیادہ وہ چیزیں نہیں آئیں، ان کے کسی نیریٹو کا حصہ نہیں بنی. اچھا، وہاں جو ایشوز چل رہے ہیں وہ مقامی ہیں یا پھر بھارت کو ایک بڑی حکومت، یعنی کہ جو بی جے پی کے جو ہیں منشور میں ہیں، بھارت کو ایک بڑی اکانومی بنانا ہے اور اس کے علاوہ مقامی سطح کے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف دینا ہے، یا مقامی سطح کی یعنی کہ مسائل ہیں جیسے ان کا آپ یہ دیکھیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کی وہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ ایشوز چل رہے ہیں جو کانگریس اور اس کی اتحادی جماعتیں ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی الیکشن کمیشن بھی اور سسٹم بھی مواقع یکساں نہیں دے رہا اور پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے. جو کیجریوال تک ایک وزیر اعلیٰ ہے اور وہ اس وقت گرفتار ہے، اس کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ ایشوز ہیں وہاں پہ. پھر جو 2019 میں وہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ جو ایکٹ آیا تھا، اس حوالے سے وہ انہوں نے اس دفعہ نافذ کر دیا مارچ میں، تو وہ اس پر بحث ہو رہی ہے. وہ ایشو ایک ہے کہ کس طریقے سے مودی سرکار جو ہے اس نے الیکشن کے قریب آ کر ایک ایسے قانون بنانے کے نافذ کرنے کی کوشش کی ہے جو 4.5 سال تو کہیں پڑا رہا، تو ابھی ان کو اچانک یاد آ گیا، تو یہ ایک موضوع وہاں پہ بنا ہوا ہے. اچھا، اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ جنوبی ہندوستان جن ہم ریاستوں کی جنوبی ہندوستان کی ریاستوں کی بات کر رہے تھے، تو وہ مودی کا زیادہ وہاں پہ زور ہے کہ کس طریقے سے وہاں سے سیٹیں بڑھائی جائیں، کیونکہ جو میکسیمم سیٹیں تھیں وہ جو شمالی ہندوستان کی جو میکسیمم سیٹیں تھیں وہ 2019 میں تو وہ لے گئے تھے. اب وہ کوششیں ہیں کہ جنوبی ہندوستان سے سیٹوں کو بڑھائیں گے تو ان کا جو ٹارگیٹ ہے کہ جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ 400 کو کراس کرنے وہ ہو سکے گی، تو وہ ان کے جلسے جلوس بھی وہاں پہ زیادہ ہو رہے ہیں. اچھا، اب ان کے جو ایشوز ہیں اس میں جو بیرونی جو عوامل ہیں یا بیرونی جو عناصر ہیں یا ان کے جو نعرے ہیں وہ زیادہ نہیں ہمیں اس وقت تک نظر آ رہے. وہ مقامی ہیں، بھارت کے اپنے ہیں، اور یہ بھارت کے لوگوں کے لیے میرے خیال میں سب سے زیادہ اہم بات ہے کہ بھارت کے جو سیاستدان ہیں ان کے جو نعرے ہیں، ان کے جو سلوگنز ہیں، جو ان کے منشور ہیں، وہ بھارت سے متعلق ہیں. یہ میرے خیال میں بھارت کے لوگوں کے لیے اور بھارت کے لیے بڑی سب سے اہم بات ہے، جو کہ جسے ہمیں کم از کم یہاں پہ سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے منشور جس طریقے سے بنا رہے ہوتے ہیں وہ اتنے عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں کہ جو چیزیں ختم ہو چکی ہیں، جو نفرتوں کے دور ختم ہو چکے ہیں، جو ایشوز ختم ہو چکے ہیں، آج بھی ہمارے وہ سب سے اوپر کی فہرست میں رکھے جا رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ ہمیں اس طرح کی چیزیں نظر نہیں. اچھا، لیکن ایک چیز تو ان کی ہم سے ملتی جلتی ہے نا کہ لیول پلینگ فیلڈ. ہاں، لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے آپ دیکھ لیں یا پیسہ دیکھیں کتنا بڑا انوالو ہوتا ہے کہ پیسہ جو ہے نا وہاں پہ آج بھی بڑا بنا ہوا ہے. پھر الیکشن سے پہلے جو حکومتیں
مثلا پاکستان میں جو الیکشن سے پہلے جو حکومت میں ہوتی ہے وہ جاتے جاتے بہت بڑے اقدامات کر جاتی ہے، نعرے لگا جاتی ہے، اعلان کر جاتی ہے، بجٹ کو اس طرح کا دے جائیں بجٹ گے، کو وہ کر جاتے ہیں، ترقیاتی کاموں کی بنیاد رکھ جاتے ہیں، آئینی مسائل حل کر جاتے ہیں، اس طرح کے بہت سارے کر جاتے ہیں. وہاں پہ بھی یہی ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ مودی کی یہ جیسے ہی الیکشن شیڈول آنے سے پہلے تو انہوں نے بھی اسی طریقے سے کیا ہے کہ بڑے بڑے منصوبوں کا انہوں نے اعلان کر دیا، بڑے بڑے ترقیاتی منصوبوں کا انہوں نے اعلان کر دیا، بڑے جو ریلیف دینے کے اعلانات کر دیے، خواتین کے حوالے سے بالخصوص جو ان کے بہبود کے حوالے سے انہوں نے بہت بڑے اعلان کیے، اسٹیپس اٹھائے. اسی طریقے سے یہ جو ہم سٹیزن شپ ایکٹ کی بات کریں، اس کو نافذ کرنے کا انہوں نے وہ کیا. تو انہوں نے دو تین چار چیزیں ایسی ہیں جن سے پاکستان میں ان کے ہاں مماثلت ہے کہ پاکستان کے الیکشن میں، حالانکہ وہ مماثلت اگر ہم دیکھیں تو بھارت میں الیکشن جو ہیں وہ ریگولر طریقے سے ہو رہے ہیں، یعنی کہ تسلسل ہے ان میں. ہمارے ہاں تسلسل نہیں ہے. ہمارے ہاں 23 سال بعد پہلے الیکشن عام انتخابات ہوئے 1970 میں پاکستان کے قیام کے بعد، ان کے فوراً بعد ہی شروع ہو گئے اور وہ تسلسل کے ساتھ چلے آ رہے ہیں. تو وہاں پہ بہت سارے ایشوز ختم ہو جانے چاہیے تھے وقت کے ساتھ ساتھ، ایک جمہوری تسلسل کے ساتھ ساتھ، جو ابھی تک نہیں ہو سکے، کہ جو ہتھ کنڈے جو استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے. آج بھی وہیں اسی میڈیا پہ وہی اس طرح کی خبریں ملتی ہیں جس طرح کہ پاکستان کے میڈیا میں ملتی تھی. کیجریوال اندر ہے، ادھر عمران خان صاحب اندر تھے، ٹھیک ہے جی، ادھر کیسز بن رہے ہیں، نوٹسز بھیجے جا رہے ہیں اپوزیشن کے لوگوں کو، ادھر بھی وہی کیا جا رہا تھا، یعنی کہ مقدمات بنائے جا رہے تھے، سیاسی مقدمات بنائے جا رہے تھے. ادھر بھی اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. الیکشن کمیشن کے کردار پر بھی وہاں بحث ہو رہی ہے. اچھا، ابھی ادھر جو کیجریوال ہی ٹارگٹ ہوئے یا اور بھی لوگ ہوئے ہیں؟ اچھا، کیجریوال اور باقی جو مقامی جو جہاں لوگ ہیں نا، جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو ریاستی سیاسی جماعتیں ہیں، دیکھیں اب وہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اس وقت اگر ہم یہ دیکھیں تو وہاں 3 ہی ہیں نا، یعنی کہ بظاہر 2 ہیں، بی جے پی ہے اور کانگریس ہے، لیکن اس کے بعد عام آدمی پارٹی ہے. پھر کچھ ہیں جو مقامی ریاستی جو ریاستیں وہاں کی مقامی سیاسی جماعتیں ہیں. اچھا، وہاں پر بھی ان کے لوگوں کو بھی اسی طرح کے مسائل کا سامنا ہو رہا ہے، یا وہ اس طرح کے مسائل کر رہے ہیں کہ جو صوبوں کی جو ریاستوں کی خود مختاری تھی نا، وہ مرکز میں وہ ہو رہی ہے، مرکز کے اختیار میں آتی چلی جا رہی ہے. مثلا محصولات جو تھے مالیات کا، وہ صوبے وہ کرتے تھے، اب انہوں نے ایک سیل ٹیکس دے کے جو ہے نا جی ایس ٹی دے کے تو وہ اس کو مرکز کے اس کو کر دیا. تو وہ جو ان کی اپنی جو وہ انکم ایک جنریٹ کرتے تھے جو صوبے کرتے تھے، وہ اب ایک طرح سے وہ قانون تبدیل ہو گیا. تو اس طرح کے وہ سکڑ رہی ہیں. تو وہ جب وہ سکڑ رہی ہیں تو ایک طرح سے ان کے لیے بھی آپ سمجھیں کہ جو لیول پلینگ فیلڈ کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں نا، کہ آپ ان ریاستی سیاسی جماعتوں سے جن سے آپ خائف تھے، جن کے ہوتے ہوئے آپ سیٹیں نہیں نکال سکتے تھے. مثلا مدھیہ پردیش میں ہم دیکھیں تو وہاں پہ بی جے پی نے کوئی سیٹ نہیں لی تھی پچھلی دفعہ. مقامی جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ لے جاتی ہیں، اور وہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں. اس دفعہ میں دیکھ رہا تھا کہ 2400 سے زیادہ کوئی سیاسی جماعتیں الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں جو آزاد حیثیت میں. بڑی سیاسی جماعتیں 6 ہیں، لیکن ان کی تعداد باقی کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ وہ کر رہی ہیں، اور وہ مقامی سطح پہ جہاں جہاں مضبوط ہوتی ہیں تو یہ ان کو نیرو ان کو یعنی کہ اتنا سکیڑ رہے ہیں مختلف حربوں کے کر سے، مختلف قانون سازی کر سے، تو وہ بیچاری سکڑتی چلی جا رہی ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ ان کا بالکل نہ رہے. انہوں نے فنڈز کس کے منجمد کیے ہیں؟ اچھا، اب دیکھیں نا کہ یہ جو فنڈز کے حوالے سے نا جو الیکٹورل بانڈ یہ جو اسکیم ہے، ویسے تو یہ 2017-18 سے اس کا ہوا تھا. اب اس میں بھی دیکھیں، اگر ہم میڈیا رپورٹس ان کو دیکھیں تو اس میں بھی سب سے زیادہ جو فائدہ ہے نا، وہ جو 5 بڑی جو کمپنیز تھیں اس میں سے 3 بڑی کمپنیز نے ڈونیشن جو ہے وہ جو خریدے تھے بانڈ، وہ بی جے پی کو دی ہے، یعنی کہ یہ ہزاروں کروڑوں روپے. اچھا، انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے ویسے؟ بانڈ کسی پارٹی کے بانڈ ہوتے ہیں یا کیا ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ اصل میں جو سیاسی جو لوگ یا سیاسی جو ادارے یا کمپنیاں سیاسی جماعتوں کو فنڈ دیتی تھیں نا، انہوں نے ان کے لیے الیکٹورل بانڈ کا ایک متعارف کروایا تھا. اچھا، مودی سرکار یہ کہتی ہے کہ پہلے بھی کمپنیاں لوگوں کو سیاسی جماعتوں کو فنڈ دیتی تھی، لیکن پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کس سیاسی جماعت کو کون سی پارٹی کتنا فنڈ دے رہی ہے. تو یہ ایک سمجھیں کہ پردے کے پیچھے کی باتیں ہوتی تھیں کہ الیکشن پہ صاف ظاہر کے پیسے تو خرچ ہوتے ہیں. اب وہ اتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں کہ جو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو مودی
مودی کے جو بڑے جلسے ہیں اس پہ 50 کروڑ روپے خرچ ہو رہا ہے. یس, تو اب یہ بہت بڑی رقم ہے, 50 کروڑ انڈین روپیز جو ہیں وہ اس پہ ایک جلسے پہ خرچ ہو رہے ہیں, اور اس میں ان کی جو اپنی آمد و رفت ہے اس میں وہ شامل نہیں ہے. اچھا, اب سیاسی جماعتیں صاف ظاہر ہے کہ جب آپ کا پیسہ اتنا زیادہ انوالو ہو جائے تو اس میں بہت زیادہ زر کثیر کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے. اچھا, اب انہوں نے یہ کہتی ہیں کہ یہ جو بی جے پی یہ کہتی ہے, مودی نے ابھی پچھلے دن بھی ایک بیان دیا کہ 2019 سے پہلے بھی جو ہے نا فنڈ دیا جاتا تھا لیکن پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کس نے کتنا فنڈ دیا ہے, کون کس کو چلا رہا ہے. تو انہوں نے لیکن جو انڈین نیشنل کانگریس یا دیگر جو اپوزیشن کی جماعتیں ان پر یہ اعتراض کر رہی ہیں کہ یہ تو ان کی جو شناخت خفیہ رکھنا چاہتے تھے, اور تھا بھی یہی کہ جو کمپنی بانڈ خریدے گی اور پھر وہ دے گی سیاسی جماعتوں کو ڈونیشن دے گی تو ان کی شناخت کو خفیہ رکھا جائے گا. اچھا, وہ خریدنے تھے اسٹیٹ بینک سے, لیکن اس دفعہ سپریم کورٹ نے جناب وہ کیا, انہوں نے کہا کہ یہ آپ وہ کریں, بتائیں کہ فنڈ کتنے ہیں اور کس کس کو دیے گئے ہیں, ان کی شناخت سامنے لے کر آئیں. تو تب یعنی کہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ, انڈین سپریم کورٹ کے کہنے پہ یہ شناخت بھی سامنے آئی ہے اور وہ پیسہ بھی سامنے آیا کہ کس کو کتنا فنڈ ملا ہے. اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی سب سے زیادہ جو فنڈ ہے وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو ملا ہے. اور یہ بھی رپورٹس میں دیکھ رہا تھا کہ اس طرح کی رپورٹس بھی ہیں کہ جو کمپنیاں مثلاً حکومت کو فنڈ نہیں دے رہی تھیں, عطیات نہیں دے رہی تھیں, یعنی کہ ڈونیشن نہیں دے رہی تھی, ان کے خلاف کوئی یعنی کہ کاروائیاں بھی کی گئی ہیں. اچھا, یس, یعنی کہ یہ ان کی رپورٹس ہیں, جو انڈین میڈیا کی رپورٹس کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ان کے خلاف کاروائیاں بھی کی گئی ہیں کہ اس سطح تک کہ کمپنیز لوگوں کو طبقات کو اکسایا گیا ہے کہ بھی وہ بانڈ خریدیں اور پھر وہ عطیات دیں سیاسی جماعتوں کو اور ان کی شناخت کو خفیہ رکھا جائے گا. لیکن اب وہ سپریم کورٹ کے کہنے کی وجہ سے سامنے آ گیا. تو اس میں جو سب سے زیادہ جو بجٹ ہے وہ تو ملا ہے, اس کو جو پیسہ ملا ہے وہ بی جے پی کو ملا ہے. تو تیسرے نمبر پہ انڈین نیشنل کانگریس, میری معلومات کے مطابق, یہ اس کو ریویو دیکھنے کی ضرورت ہے, تو تیسرے نمبر پہ یہ تھا ایک مقامی پارٹی کو دوسرے نمبر پہ اس کا وہ ملا تھا, فنڈ زیادہ ملا ہے, لیکن سب سے زیادہ انہی کو ملا ہے, بی جے پی کو ملا ہے. چونکہ حکومت میں ہیں, پھر جب لوگوں کو, اداروں کو, کاروباری طبقات کو, بڑی بڑی کمپنیوں کو یہ پتہ چل رہا ہو کہ پھر بھی انہی کا آگے حکومت بننے. کانگریس کے انہوں نے کوئی میرے خیال اکاؤنٹ بھی فریز کیے. ہاں, اکاؤنٹ بھی فریز کیے ہیں. پھر ان کا کانگریس کے حوالے سے بھی, دیگر سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بھی نوٹسز بھی ان کو انکم ٹیکس کی طرف سے بھی آئے ہیں. تو اس پر بھی وہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو تو نوٹسز مل رہے ہیں, جو ان میں شامل ہوتے جا رہے ہیں ان کو نہیں مل رہے. اچھا, اسی طریقے سے جو سیاسی جماعتیں ابھی حالیہ عرصہ میں, چھوٹی سیاسی جماعتیں اور گروپس اور افراد جو ہے نا وہ بہت بڑی تعداد میں بی جے پی میں بھی شامل ہوئے ہیں. اچھا, ان پہ جو مقدمات تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ مقدمات میں بھی بہت سارے ختم کیے گئے ہیں, جو کہ ان کی پارٹی میں شامل ہو گئے ان پر مقدمات ختم ہو گئے, ان پر ٹیکس اور دیگر جو تھے وہ ایشوز وہ ان کے حل ہو گئے, اور جو ان میں نہیں تھے ان پر زیادہ ان کو کسا جا رہا ہے. یہی اسی تناظر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, کہ اس میں کہ مناسب یکساں نہیں دیے جا رہے, اور جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہے, امتیاز برتا جا رہا ہے کہ جو ان کا الائنس ہے بی جے پی کا اور جو ان کا مخالف اپوزیشن پارٹیز کا الائنس ہے ان کے درمیان امتیاز ہے, قانون کی سطح پہ بھی اور سماجی سطح پہ بھی. اچھا اعجاز, یہ آگے الیکشن 19 کو شروع ہو رہے ہیں؟ جی 19 اپریل کو. ہاں جی, یہ 19 اپریل کو الیکشن شروع ہوں گے اور یہ چلے جائیں گے 1 جون تک, اور یہ 7 مراحل ہیں تک. ہاں جی. اچھا, یہ 44 ڈیز بنتے ہیں, دن بنتے ہیں, 44 دن بنتے ہیں, 7 مراحل ہیں ان کے, 7 فیزز ہیں, اور اس میں 97 کروڑ جو ہے نا وہ ووٹر ہے, جس میں میرے خیال میں کوئی 47 کروڑ کے قریب جو ہے خواتین ووٹرز ہیں, کوئی 20 کروڑ سے زیادہ جو ہے نا ووٹرز ہیں جن کی ایج 30 سے نیچے ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ 85 سال کی عمر سے بھی زیادہ بھی کوئی 80-90 لاکھ ووٹر ہیں. اچھا, یس, تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ لوگوں کی جو ایوریج جو زندگیوں کا ہے وہ کافی لمبی ہیں. تو اچھا 7 مراحل ہیں, چونکہ یہ ایک بڑے, چونکہ ایک بڑی سطح کا الیکشن ہو رہا تھا. اب یہ دیکھیں کہ 55 لاکھ اس میں الیکشن جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین EVM جو ہے اس کا استعمال کیا جائے گا, اور 10-10.5 لاکھ کے قریب پولنگ اسٹیشن ہے, ہر 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ پولنگ اسٹیشن ہے. اچھا, خوبی یہ ہے کہ ان کے ادارے کس طریقے سے کام کرتے ہیں کہ جہاں ایک ووٹر بھی ہوگا نا وہاں پہ بھی پولنگ اسٹیشن بنے گا. اس دفعہ میں دیکھ رہا تھا کہ کسی جزیرے میں, یعنی کہ کسی نا اس میں کشتی میں بھی ایک پولنگ اسٹیشن بنے گا. اچھا جی, اور کسی جو جنگلات کا جو ایریا ہے نا وہاں پہ بھی کسی جنگل کے بھی اس میں ایک پولنگ اسٹیشن کا قیام ہے. تو ایک, اور یہ شروع سے ایسے ہو رہا ہے کہ ان کے الیکشن جو ہے نا
نا وہ کافی بڑے دنوں میں چلے جاتے ہیں، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھی 1.5 کروڑ کے قریب تو وہ کہتے ہیں کہ عملے کی ضرورت ہوتی ہے الیکشن کو کروانے کے لیے، پھر سیکیورٹی ہے، پھر ساز و سامان ہوتا ہے الیکشن کا وہ پہنچانا، تو اس وجہ سے وہ 7 مراحل میں اس دفعہ ہو رہے ہیں، 44 دن ہیں اور یہ خاصے بڑے دن ہیں. تو جب آغاز ہوا تھا تو تب بھی جب الیکشن ان کے تاریخ میں سٹارٹ ہوئے تھے اس وقت بھی اتنے ہی دن یا اس سے کم اوپر نیچے ہوتے رہے ہیں. تو کوئی ایک آدھ موقع ایسا آیا تھا کہ چند دنوں میں یہ سکڑ گئے تھے، لیکن مجموعی طور پر اتنے ہی تو اعجاز ابھی تو پھر میرے خیال ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں گیم ابھی باقی ہے، ابھی یہ ادھر ایک دن والی گیم نہیں ہے، نہیں وہ لمبا ہے اور یہ لمبا کام ہے، اور اس پہ ہم آنے والے دنوں میں بھی بات کرتے رہیں گے تاکہ جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو پتہ چلے کہ انڈیا ہم سے کتنا ہمارے جیسا ہے، کتنا ہم سے مختلف ہے. اور ویسے بھی آئیڈیا ہونا چاہیے، جتنا زیادہ آپ کی ایک ڈائیورس نالج ہوتا ہے مختلف ممالک میں کیا طریقہ اختیار ہو رہا ہے، ادھر کلچر کیا ہے، ادھر لوگوں کے سیاسی بیہیویئر کیا ہے، تو اتنا زیادہ آپ کو اپنے سے کمپیریزن کرنے کا بھی موقع ملتا ہے اور اتنی اصلاح کی بھی گنجائش ہوتی ہے. تو ناظرین ہمیں اجازت دیں اور پھر نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ سے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.